السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک رنگین مزاج شوہر کی کہانی ہے۔ میرے شوہر یوں تو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، لیکن سب لوگ انہیں انسانیت نواز اور غریب نواز کہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں کم گو اور کم عقل اور بے زباں مشہور تھی، لیکن اللہ کی مرضی انہوں نے ہم دونوں کی جوڑی بنا دی۔ تاہم برسوں ہماری ازدواجی زندگی کامیاب رہی اور یہ رشتہ کسی طور بھی بے جوڑ نہیں رہا۔ اس دوران میری زندگی میں 2 بار طوفان آیا۔ اللہ کا شکر ہے جس شدت سے آیا تھا اسی طرح ٹل بھی گیا، کیونکہ میرے 4 بچے تھے اور مجھے ان کو ان کے والد کے سائے میں پالنا تھا۔ تبھی میرے پایۂ استقلال کو جنبش نہ آئی۔ میرے خاوند بڑے نفیس طبیعت مشہور تھے، جبکہ میں اپنے سراپے پر کوئی خاص توجہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں 100 طرح کے کام میری ذات سے زیادہ توجہ طلب تھے۔ مثلاً بچوں کو ہوم ورک کرانا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، گھر کے کام کاج جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، جبکہ میرے شریک زندگی میرے شوہر بے حد مہمان نواز تھے۔ اس لیے مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ روز و شب جاری و ساری رہتا تھا۔ اتنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد بھلا اپنی ذات کو بنا سنوا کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اپنے میاں سے 10 برس چھوٹی تھی، لیکن دیکھنے میں ان سے 10 برس عمر میں بڑی نظر آتی تھی۔ البتہ عقل کے لحاظ سے شاید 10 برس سے بھی کم رہی ہوں گی۔ وجہ یہ تھی کہ وکالت کا پیشہ کامیابی کے لیے پھرتی اور شادی چاہتا ہے، جبکہ میں سیدھی سادی عورت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتی تھی، ہر ایک پر جلد اعتبار کر کے بیٹھتی تھی، کچھ بے حسی ہو گئی تھی۔ جبکہ میاں صاحب بہت رحم دل، خاص طور پر کمزور طبقہ یعنی صنف نازک عورتوں پر انہیں کچھ زیادہ ہی رحم آتا تھا۔ انہیں وہ مظلوم طبقہ کہتے تھے۔ میاں صاحب کا شمار شرفا میں ہوتا، ہمیشہ نظریں نیچے رکھتے، لیکن ہر کسی کے ہر معاملے پر گہری نظر ہوتی، جو کہ ایک کامیاب وکیل ہونے کی دلیل ہے۔ معمولی سی باتیں جس کو عام طور پر نوٹ نہیں کیا جاتا تھا، یہ ان کو نوٹ کر لیتے اور اپنی یادداشت کی ڈائری میں محفوظ رکھتے۔ ان میں دونوں صفات تھیں جو ایک کامیاب وکیل ہونے میں ہونی چاہیے تھیں۔ ضرورت ہوتی تو ادب کے ساتھ خوب گرج برس کر بات کرتے، اور جب حالات کا تقاضا ہو تو میٹھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، یوں کہ ہر بات مخاطب کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ بات کرنے کا فن کوئی ان سے سیکھتا، جبکہ ان کے بقول ہماری بیگم کو تو ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا، ایسے ہی بس ادھر ادھر کی بانگتی جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کے رویے سے یہی محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے، مگر وہ لوگوں پر یہی ظاہر کرتے کہ ان کو اپنی شریک حیات بیگم کی بڑی پرواہ ہے۔ سارے کام اپنے مطلب کے کرتے، لیکن اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تو الزام بیوی ٹھہرتی۔ جیسا کہ مجھے بے وقوف نہیں، انہیں اچھے بھلے باغوش آدمی سے یہ غلطیاں کرائی ہیں۔ کہتے کیا کروں، بیوی کا کہنا بھی تو ماننا پڑتا ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف بیوی نے اچھے بھلے مرد کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اور تو اور میرے میکے والے بھی اکثر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے اور میاں صاحب کی طرفداری کرنے لگتے۔ تب میرا دل بہت برا ہو جاتا، وہ اس طرح کہ جب میرے میکے سے رشتہ دار آ جاتے تو یہ ان کے ساتھ میری خوب آؤ بھگت کرتے، میری عزت یوں بڑھاتے کہ اگر میں اپنے بچے سے کہتوں کہ بیٹا کھانا پکا رہی ہوں، ذرا پانی تو لانا، بہت پیاس لگی ہے، تو بچے کے بجائے
یہ دوڑ کر ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر خود اپنے ہاتھ سے گلاس بھر کر لے آتے کہ یہ لو بیگم، میں حاضر ہوں، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن میں شامت کی ماری اگر بیمار پڑ جاؤں تو انہیں فوراً ضروری کام یاد آ جاتا، پیشی کا کہہ کر لاہور یا اسلام آباد جانے کا کہہ دیتے۔ 2-4 دن بعد جب گھر لوٹتے تب تک میری خود بخود طبیعت سنبھل چکی ہوتی۔ سب سے زیادہ الجھن اس وقت مجھے ہوتی جب میں گھر کا خرچہ مانگتی۔ کہتے ایسی عورتیں نہ مردوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی جو ہر وقت پیسوں کا مطالبہ کرتی ہیں، حالانکہ گھر کا خرچہ اور بات ہے، کسی اور مرد میں پیسوں کا تقاضا اور بات۔ اس دوران اگر میری سہیلیاں یا میکے سے میری کزنز آ جاتی تو سرخ نوٹوں کی گٹھی، ہمارے نوٹوں کی گٹھی میرے ہاتھ میں تھما کر کہتے، لو بیگم، ان کو رکھو، کب تک میں انہیں یوں ہی اپنی جیب میں لیے پھرتا رہوں گا؟ ایک کیس کی فیس کلائنٹ دے کر گیا ہے، اور وہ ہاں اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا کرو، آج بازار سے جا کر اپنی پسند کے ڈھیر سارے جوڑے لے آنا، اور وہ جو چوڑیاں سنار کو دی ہیں میں نے تمہارے لیے بننے کے لیے اب تک بن گئی ہوں گی، کل جا کر لے آنا، اور ہاں بس سونا بنا کر میں تمہیں دیتا رہوں، اور تم تو پہنتی ہی نہیں، اب پہن بھی لینا ان کو۔ حالانکہ میرا دل خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا کہ آج تک انہوں نے مجھے ایک جھلا تک بنوا کر نہیں دیا تھا، پھر بھی میں اپنی اور ان کی عزت رکھنے کو خاموش رہتی ہوں۔ مہمان خواتین کے جانے کے بعد میں شکوہ کرتی کہ میاں صاحب آپ ہمیشہ ہی ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملتا، ارے بیگم، ایسا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری عزت دوسروں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، آخر عزت بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی، نوٹوں کی گٹھی تو امانت ہوتی ہے، باوجود ضرورت کے ایک نوٹ میں اس سے لے نہیں سکتی تھی، مجھے پتا ہوتا تھا کہ مہمانوں کے جاتے ہی یہ مجھ سے کہیں گے، ادھر لاؤ وہ نوٹ، پرائی امانت ہے، کسی آدمی کی ضمانت کرانی ہے، روپیہ عدالت میں جمع کرانا ہے۔ میں لاکھ بھولی سہی اتنی بھی نہیں کہ ان کی طبیعت کو نہ سمجھتی، ان کے کہنے سے پہلے فوراً گڈی نکال کر لاتی اور کہتی، یہ رہی آپ کی امانت، گن لیں، ایک نوٹ بھی کم نہیں ہے اس میں سے۔ وہ فوراً میرے سامنے ہی بیٹھ کر نوٹ گننے لگتے کہ ایک نوٹ بھی گھر رہ گیا تو میرے موکل کی ضمانت نہ ہو سکے گی۔ امانت کا یہ قصہ مہینے میں 2 بار ضرور دہرایا جاتا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی میں جانتی تھی کہ یہ نوٹوں کی گڈیاں قطعاً پرائی نہیں ہیں، ان کی اپنی ملکیت ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کی زبان پاس رکھ جاتی اور ہر بار یہ امانتیں رکھتی، پھر جوں کی توں یہ مجھ سے واپس لے لیتے۔ ایک بار میری ایک کزن جو نوجوان اور خوبصورت تھی اپنی چھوٹی بہن اور والدہ کے ہمراہ ہمارے گھر آ گئی اور میرے منع کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئیں۔ اتفاق سے اس وقت میاں جی بھی گھر پر تھے۔ مہمان خواتین سے تپاک سے ملے۔ تھوڑی دیر گزری، سائرہ نے کہا، امی بس اب گھر چلیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کے کان شاید ادھر ہی لگے تھے، جلدی سے باہر آئے، پوچھا، کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ چلیے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے نہ کیا کہ نہیں بھائی، ہم لوگ خود چلے جائیں گے، تھوڑا سا معمولی سر درد ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، لیکن یہ تو بضد ہو گئے کہ آپ کو دوا دلوا کر ہی چھوڑوں گا، سر میں درد ہو تو کہاں ٹیکسی میں جائیں گی آپ لوگ، طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میں نے بھی مروت میں کہہ دیا، ہاں حالات چلی جائیے، راستے میں میڈیکل سٹور سے یہ سر درد کی گولیاں دلوا دیں گے، آپ لوگوں کو پھر آگے تک چھوڑ دیں گے، سہولت ہو جائے گی۔ وہ خواتین گھر سے چلی، یہ پیچھے پیچھے نکلے اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے، تشریف لے چلیے۔ مجھے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی، لیکن میں تو آتی تھی ان کی مہمان نوازی کی، تو بس مسکرا کر رہ گئی۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ ہر ایسی نیکی کسی برے ارادے سے کرتے تھے، بس رنگین مزاج تھے نا، کہ نوجوان مہمان خواتین ساتھ ہوں تو ان سے گپ شپ میں ان کو راحت ملتی تھی۔
اور ان کا مزاج خوشگوار ہو جاتا تھا۔ وہ بیوی کو خرچہ دینے کے معاملے میں کفایت شار ضرور تھے، لیکن مہمانوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں بالکل نہ تھے، بے حد فیاض تھے۔ مہمانوں کو دیکھتے ہی کہتے، وہ ذرا گڈی تو پکڑانا نوٹوں کی۔ میں ذرا ڈرتے ہوئے کہتی، کون سی جو امانت رکھوائی ہے؟ آنکھیں نکال کر آہستہ سے جواب دیتے، بکواس نہ کرو۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد جھڑکنے کے، خبردار آئندہ جو کسی مہمان کے سامنے نوٹوں کو تم نے پرایا امانت کہا۔ اپنی عزت کم کرنے کا بہت شوق ہے تم کو، بے وقوف عورت۔ اکثر مہمان تو خصوصی ہوتے ہیں جن پر نوٹوں کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ کوئی رشتہ دار خاتون بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، ڈاکٹر کی فیس کے علاوہ فروٹ اور دوائیاں بھی انہی کی گڈی سے آ جاتی تھیں، کچھ خرید کر ساتھ بھی دے دیتے تھے۔ اخلاق اور فیاضی کے سارے خاندان میں مشہور تھے۔ البتہ جب منٹوں میں نوٹوں کی گڈی عادی ہو جاتی تو میرا جی بیٹھ جاتا کہ اب کئی دنوں تک گھر میں راشن نہ ہوگا، بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے پریشان رہوں گی، دودھ والے قبل دینے کو بار بار منانا پڑیں گے، اور یہ تنگ کر کہیں گے، پہلا خسارہ تو پورا کرنے دو بھائی، کیوں ہر وقت پیسے مانگ کر پریشان کرتی ہو؟ مرد گھر میں سکون کے لیے آتا ہے یا پریشان ہونے کے لیے؟ خدا جانے تم بیویوں کو کب عقل آئے گی؟ اور جب ان کی عدالت کی تاریخ سر پر آ جاتی، مجبوراً مجھے اپنے بڑے ابا کو فون کرنا پڑتا کہ ابا اتنے روپیہ بھجوا دیں، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، موکل آج کل میں پیسے دے جائیں گے، آپ کو لوٹا دوں گی۔ ایسے تو کتنے ہی ادھار تھے جو کہ میں نے کبھی لوٹائے ہی نہ تھے، بلکہ بھول بھال جاتی تھی۔ اگلی بار پھر مانگنے پر رقم بھجوا دیتے۔ ایک بار جب کہ منع کی پیدائش کا دن آ گیا، مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی۔ ادھر ان کی کسی نوجوان خاتون کلائنٹ کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ میں نے فون کر کے کہا، جلدی گاڑی لے کر پہنچیں، مجھے ہسپتال جانا ہے، دردیں لگی ہیں۔ جواب ملا، تم اپنے بھائی جان کو فون کر دو نا، یا والد سے کہو کہ ٹیکسی لے کر آ جائیں، میں مریض کو دیکھ رہا ہوں، وہ تکلیف میں ہے۔ ایسے تو ہی سڑک پر نہیں چھوڑ کے آ سکتا نا، رقم کا بھی انہی سے بندوبست کر لو، میں آ کر تمہارے گھر والوں کو پیسے دے دوں گا۔ فرصت پا کر ہسپتال پہنچے۔ نرس نے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی، کہی تو جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر فوراً ایک ہرا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نرس واقعی خوبصورت تھی، 18-20 سال کی تھی، دلکش مسکراہٹ سے شکریہ کہہ کر چلی گئی اور اپنی ساتھی نرسوں کو بھیج دیا۔ یوں اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے میاں صاحب نے بھی ہر نوجوان نرس کی مبارکباد کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور فیاضی سے نوٹ بانٹتے رہے۔ لیکن ہسپتال میں جس روز مجھے چھٹی ملنی تھی، یہ عین وقت پر غائب ہو گئے۔ ابا اور اماں جان، بھائی جان میرے ساتھ تھے، انہوں نے ہی ہسپتال کا بل ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے۔ کسی ضروری کام میں پھنس گئے تھے نا، باوجود فون کرنے کے نہ پہنچے، فون کر کے نہ پہنچ سکے۔ میں نے شرمندگی سے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی جان، آپ کی رقم میں بعد میں ان سے لے کر آپ کو دے دوں گی۔ وہ دھیرے سے بولے، کوئی بات نہیں، تمہارا بھی تو ہم پر حق ہے نا۔ میرا اپنے میکے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہی کھاتا کھلا رہتا تھا۔ میاں صاحب کو کبھی فرصت نہ ملی کہ وہ ادھر ادھر کی نیکیوں کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بھی ان کھاتوں کی تفصیل سن لیتے۔ میرے منہ سے اماں، ابا یا بھائی کے دیے ادھار کا حساب کتاب سننے کو تو ان کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ میرے رشتے کی ایک چھوٹی بہن کے ہاں آئی دنوں بیٹا ہوا۔ ایک روز میں نے کہا کہ 500 دے دیں تو میں سبینہ کے بیٹے کو دیکھاؤں۔ بولے، کوئی ضرورت نہیں، کیسے جاؤ گی، ابھی تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ کچھ دنوں بعد مجھے سبینہ کا فون آیا کہ دولہا بھائی آئے تھے میرے بیٹے کو دیکھنے، 1000 روپے دے گئے ہیں۔ افسوس بہن ہو کر تم کو توفیق نہ ہوئی کہ تم انہی کے ساتھ آ جاتی۔ تمہارا منا تو خود 6 ماہ کا ہو گیا ہے نا، اب بھی گھر سے نہیں نکلتی کیا؟ میں بہن کی باتوں پر لاجواب ہو گئی، کیونکہ میرے جیون ساتھی نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا کہ میں اس کے بیٹے کو خود جا کر دیکھ آیا ہوں اور 1000 روپے بھی منہ دکھائی میں دے آئے۔
سبھی ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کہ شاہدہ تم بڑی بد اخلاق ہو، کنجوس بھی ہو، جبکہ تمہارے میاں تو تم سے بے انتہا الٹ ہیں، بااخلاق ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ جب مہمان آتے ہیں میں خالی ہاتھ ہوتی تو ان کی خاطر تواضع کو کچھ بازار سے منگوانے کے بجائے بغل جھانکنے لگتی، حالانکہ اکثر بقول ان کے امانت میرے پاس الماری میں دھری ہوتی، مگر میاں صاحب کی اجازت کے بغیر ایک نوٹ بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ جو تم نے امانت میں خیانت کی، بہت بھاگ دوڑ کر محض چائے یا شربت سے مہمانوں کی تواضع کر پاتی۔ اس دوران اگر میاں صاحب آ جاتے تو پھر دوڑ کر خود بازار جاتے اور شاپر بھر کر کھانے پینے اور تواضع کا سامان لے آتے، مہمانوں کے آگے ڈھیر کر دیتے، تب بچوں کے بھی مزے ہو جاتے۔ میں خف مٹانے کو کہتی، ابھی یہ سب منگوا ہی رہی تھی، شکر ہے اب خود ہی آ گئے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو میرے میاں صاحب مان دیکھ کر اصرار شروع کر دیتے کہ بھئی ابھی بیٹھیے، کھانا کھا کر ہی جائیے گا، میرے غریب کھانے کو عزت بخشیے، تو پھر پوری طرح مہمان نوازی کا موقع بھی دیں۔ بھاگم بھاگ بازار سے مرغی کا گوشت، مچھلی، پھل، سبزیوں کے تھیلے بھر بھر کر لاتے۔ اب مجھ بیچاری کا سر اور منہ چولہے میں، اور میاں جی مہمان خواتین کے ساتھ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے، ساتھ ساتھ وہاں سے آواز بھی وقتاً فوقتاً لگا دیتے کہ بھئی بیگم میری جان، بریانی اور کوفتوں میں کتنی دیر ہے، تاکہ مہمانوں کو تسلی رہے، کھانا آیا ہی جاتا ہے۔ میں کھانا لگاتی تو اس وقت تعریف کے پل باندھ دیتے تھے کہ واہ واہ میری زوجہ محترمہ کتنا عمدہ، مزیدار اور لاجواب کھانا بناتی ہیں کہ بس انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاؤ۔ آپ نے ایسا مزیدار پلاؤ اور قورمہ کبھی نہ کھایا ہوگا جیسا کہ یہ بناتی ہیں۔ اور پھر شام کو برتنوں کا ڈھیر، اور میں رات کو احساس دلاتے، ارے بھائی میک اپ بھی کر لیا کرو، ذرا خوبصورت چہرہ بنا کر رکھا کرو، یہ کیسی تم نوکرانی ہو، کسی صورت بنا کر رکھتی ہو، اپنی سہیلیوں کو نہیں دیکھتی کیسے تیار ہو کر رہتی ہیں۔ میں کہتی تو اف اللہ میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، ذرا وہ امانت والی گھڑی گٹھی تو پکڑانا، موکل سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور پھر رات کے 10-11 بجے نکل جاتے اور صبح ہی لوٹتے۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ آج میاں جی کسی مشہور گانے والی کا گانا سننے اور ان کی محفلوں میں اپنے بوجھل موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے گئے ہیں، کیونکہ ایسی محفلیں ان کی کمزوری تھیں جہاں ان کی صحت کو تفریح میسر آتی۔ میری اکثر سہیلیوں کو دکھی سمجھ کر جو تحفے میرے لیے لاتے، دوسرا ان کے لیے بھی لے آتے، پھر کہتے اپنے ہاتھ سے دوست سہیلیوں سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، تحفے محبت کو بڑھاتے ہیں۔ یا پھر خود ہی جا کر دیہاتی کہ شاہدہ نے عید پر تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، بچوں کی وجہ سے اس کا مشکل ہے آنا، اور عید کے اگلے دن ضرور تشریف لائیے گا۔ بیگم نے دعوت کے ہی دعوت خود دلاتے اور مجھے بعد میں آ کر بتاتے کہ فلاں دن فلاں سہیلی تمہاری آ رہی ہے، کھانا تیار رکھنا۔ اب میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ بد اخلاق تم پہلے ہی مشہور تھی، وہ بھی میاں جی کی وجہ سے۔ میرے میاں جی کی آمدنی خاصی تھی، مگر اپنی نیکیوں اور فیاضیوں کے باعث وہ ہمیشہ زیر بار رہتے تھے، اور مجھے اگر لازمی کسی تقریب میں جانا پڑتا تو میں زیور اپنے ابا سے اور جوڑا چھوٹی بہن سے منگا کر پہن لیتی، کیونکہ میرے میاں جی کی دولت باقی سب کے لیے تھی لیکن بیوی کے لیے نہیں۔ ایک دن میری اسکول کی کلاس فیلو بڑی افسردہ تھی، اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی ہوئی تھی کہ سال بعد ہوگی، لیکن رخصتی کے بجائے اسے طلاق مل گئی کیونکہ لڑکے نے اس دوران کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ میری کلاس فیلو صوفیہ بڑی ہی اداس رہتی تھی، مجھے بھی اس کا دکھ ہوتا تھا،
مجھے بھی اس کا قصہ سن کر دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ لیکن میاں صاحب دفتر سے آ گئے، دعا سلام ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں کیونکہ اس سے دیر ہو رہی تھی۔ تمہاری سہیلی کی؟ بہرحال مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری سہیلی اس قدر اداس کیوں تھی؟ میں بھی اس کی داستان غم سے تازہ تازہ متاثر تھی۔ ان کو بتا دیا کہ بیچاری کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ بولے، مجھ سے بات تو کرائی ہوتی، آدھا حق مہر تو دلوا ہی دیتا بیچاری کو، یہ تو اس مظلوم لڑکی کا حق بنتا ہے نا۔ دوسری بار وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی، انہوں نے از خود اس کی ماں سے بات چھیڑی کہ ایسا شاہدہ بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ لوگ بھی کمال کرتے ہو، اپنا حق جو چھوڑ دیا، یہ کیس میرے سپرد کر دیں، میں بغیر فیس کے لڑوں گا آپ کی بیٹی کا کیس۔ دیکھتا ہوں وہ خبیث لوگ کیسے آپ کی لڑکی کا جائز حق نہیں دیتے۔ صوفیہ کی ماں میرے شوہر کی باتوں میں آ گئی اور یہ ان کے ہمراہ ہو لیے۔ اب کوٹ کے بہانے کئی بار اسے شاپنگ کرانے لے جاتے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اس کے گھر والوں کو گاڑی میں بھر کر ادھر ادھر گھمانے لے جاتے، اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا ہنسا کر رلا دیتے۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی نے ان کو 2-4 بار اس لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں مزے اڑاتے دیکھا تو مجھے لڑکی کے ساتھ دیکھا اور مجھ کو میاں صاحب کو تو مجھے خبر کر دی، اور ایک روز میرے میاں صاحب کو بلا کر تنبیہ کی کہ جو خرچہ تم دوسری عورتوں پر لٹاتے ہو بیوی بچوں کو دو تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں نظر انداز نہ ہوں۔ انہوں نے بہت برا مانا۔ بڑے بھائی کے سامنے تو بس اسی قدر کہا کہ آپ کی بہن شاہدہ ہی کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ اس کی سہیلی اور اس کے گھر والے کافی پریشان تھے، ورنہ مجھے کیا مسئلہ تھا؟ میرے پاس اپنے ہی موکلوں کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ میرے بڑے بھائی چلے گئے تو مجھ پر بگڑے۔ یہ کیسی کوڑ مغز عورت ہو تم، ایک غریب لڑکی کی جان پر بنی تھی، اور وہ بھی تمہاری ہی بچپن کی سہیلی۔ وہ تو رو رو کر مر ہی جاتی تھی اگر میں اس کی مدد نہ کرتا۔ مدد کیا خاک کی تھی، میں نے نیکی کی، اس کی جان بچا لی، ورنہ تو وہ غم سے خودکشی کر لیتی۔ میں اس کا یہی غم غلط کرنے کے لیے اس کو باہر لے جاتا تھا۔ کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے۔ اب میں کیا جھگڑتی، مجھے تو اپنے بچے پیارے تھے، اپنے گھر بچائے رکھنا تھا۔ میں نے اپنی زبان بند رکھنے میں ہی عافیت سمجھی، جانتی جو تھی ان کی رنگین مزاج کو۔ ایک بار اور اسی طرح کا ایک حسینہ کا کیس انہیں ملا۔ اس مظلوم عورت کا اپنے شوہر سے جھگڑا تھا۔ اس نے کہا مجھے انصاف دلوا دیں کیونکہ 2 بچے بھی ہیں اور شوہر عیاش ہیں، دوسری عورتوں پر روپیہ پانی کی طرح بہاتا ہے، لیکن مجھے جائز خرچے کے لیے ترساتا ہے۔ یہ خود بھی ایسے ہی تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کے شوہر کے خلاف خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ کیس اپنی جیب سے لڑا کیونکہ فیس دینے کو عورت کے پاس پیسے نہ تھے، لیکن وہ خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی اپنے کیس کی تفصیل معلوم کرنے۔ اس کے بچے اس کے شوہر کو دلوا دیے اور شوہر سے اس کی صلح کراتے کراتے طلاق کرا دی۔ میرے شوہر نے اب وہ سہارا کہاں جاتی؟ خود ہی میرے شوہر اس سے دوسرا نکاح کرنے لگے تھے کہ کسی نے میرے بڑے بھائی کو خبر کر دی۔ میرے بھائی تو کھڑے تیور لے کر آ گئے، ان کو دھمکی دی کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنی بہن اور اپنے بچے لے جاؤں گا اور تم شوق سے کسی مظلوم کا سہارا بن جانا، لیکن یاد رکھو کہ پھر تم بیوی بچوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ یہ دنیا میں صرف میرے بڑے بھائی سے ہی ڈرتے تھے۔ میں بہرحال بیوی تھی، وہ بد اخلاق اور وہ بھی بے وقوف، بے زبان، اور وہ اپنی اس گائے جیسی بے زبان جیون ساتھی کو قطعی ہاتھ سے جانے نہ دے سکتے تھے۔ آخر 4 بچوں کے ساتھ بھی ان کا تھا۔
تبھی یہ اس بقول ان کی مظلوم عورت کا سہارا بننے سے باز رہے اور میرے ساتھ ہی عمر نبھا دی، لیکن ابھی بھی بلا کے رنگین مزاج ہیں۔ جیسے ہی کوئی عورت یا لڑکی نظر آتی ہے ان کا دل پگھلنے لگ جاتا ہے۔